صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 162. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایج الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، ہاں تم اس شخص کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. آج کا میرا ٹاپک ہے سلام کی فتح. اس میں ایک انکل ہوتے ہیں، وہ مسجد جا رہے ہوتے ہیں، جن کا نام ہوتا ہے داؤد. وہ مسجد جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اب وہ مسجد جاتے ہوئے بیچ میں گلی میں جو ہے نا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچے کو سلام کرتے ہیں. بچے کوئی جواب نہیں دیتے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے ہیں. انکل کے جو بچے ہوتے ہیں نا انہیں بہت برا لگتا ہے کہ بابا نے سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا. تو وہ اپنے بابا سے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اور ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنے لگ گئے. تو اس کے بابا بولتے ہیں دیکھو بیٹا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایج الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کون سا اسلام بہتر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، چاہے تم انہیں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. تو اس کے بابا بولتے ہیں دیکھو بیٹا، میں نے تو صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا. اب دیکھنا، اب میں جب ان سے روز سلام کرتا رہوں گا تو یہ ایک دن آئے گا کہ یہ مجھ سے خود سلام کریں گے. اگلے دن جو ہے ایک بچہ آتا ہے اور انکل سے سلام کرتا ہے. انکل جواب دیتے ہیں اور پھر اس بچے کو دیکھ کر آہستہ آہستہ ایک اور بچے بھی آتے رہتے ہیں لائن بائی لائن، اور جو ہے انکل ان کا جواب دیتے رہتے ہیں. اس کے بعد چوتھے دن جب انکل جاتے ہیں تو جو انکل جو ہے نا جواب دیتے تھے، تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنے بابا کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. تو ان کے بابا بولتے ہیں دیکھا بیٹا، آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں کتنی زیادہ عزت ملی. اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کریں گے تو ہمیں کتنی عزت ملے گی. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی اور لوگ ہمیں عزت بھی دیں گے. جیسے مفتیان کرام کو لوگ عزت دیتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اس طریقے سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور اس میں سلام کے بارے میں بتایا گیا، تو سلام جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم بتایا ہے، میں مفہوم عرض کروں گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے. اور سلام میں کوئی بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. چھوٹے بھی بڑے کو سلام کر سکتے ہیں اور بڑے بھی چھوٹے کو سلام کر سکتے ہیں. تو ہمیں سلام کرنا چاہیے. اور جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں ہائے ہیلو اس طریقے سے بولتے ہیں، تو یہ ہماری اسلامی تعلیمات نہیں ہے، ہماری اسلامی کلچر میں شمار نہیں ہے. ہمیں جو ہے اسلامی تربیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے، سلامتی دینی چاہیے. ہائے ہیلو میں کوئی سلامتی نہیں ہے. ہم ہائے ہیلو یہ صرف انگلش ورڈ ہے، اور ہمیں اس کو اپنے مذہب میں اپنے لوگوں سے ملتے وقت سلام کرتے وقت ہمیں ہائے ہیلو نہیں بولنا چاہیے. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ موبائل پر سلام لکھ دیتے ہیں، تو سلام بھی صحیح ہے، لیکن جیسے موبائل پہ لوگ اے او اے لکھتے ہیں تو اے او اے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں صرف اگر ہمیں شارٹ فارم میں لکھنا ہے تو ہم صرف سلام لکھ سکتے ہیں. سلام بھی صحیح ہے، پورا السلام علیکم بولنا ہے یا پورا نہیں بولنا، صرف السلام علیکم بولنا ہے. سلام السلام علیکم پورا یہ سب صحیح ہے، لیکن ہائے ہیلو اے او اے یہ سب غلط ہے. ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے.